أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والحسنات. اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی کچھ آیتیں میں نے تلاوت کی ہے۔ ان میں سے پہلی آیت ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ آپ کو حکم دیتا ہے آپ امانتیں ان کے مستحق تک ادا کیجیے، ان تک پہنچائیے۔ اس کے شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اس موقع پر صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی اور مخالفین دشمن بھی موجود تھے۔ قریش کا ایک قبیلہ ہے مکہ میں، اس قبیلے کی کئی شاخیں ہیں جن میں کچھ کام بانٹے ہوئے تھے، جیسے کہ جب باہر سے لوگ مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ پلانے والی کچھ مخصوص جماعت تھی، کچھ مخصوص افراد تھے جنہیں یہ کام سپرد کیا گیا تھا۔ جس خاندان کو یہ کام دیا گیا تھا وہ بنو ہاشم کا خاندان تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک کام تھا خانہ کعبہ کے دروازے پر جب چابی تالا لگاتے تھے تو اس کی چابی
ایک خاندان کے پاس رہتی تھی. اس خاندان کا نام تھا شیبہ. یہ بھی قریش کے خاندان میں سے تھے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے پاس تشریف فرما تھے، وہاں پر حضور کے دشمن بھی موجود تھے، جو انتظار میں اس بات کے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا حکم سنائیں گے. کیونکہ ان کو معلوم تھا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے تکلیف پہنچائی، اتنی تکلیف پہنچائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز وطن مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جس کو ہم جانتے ہیں ہجرت کے واقعے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی. یہ ہجرت اس بنا پر ہوئی کہ مکہ کے لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے صحابہ کو. پھر جب مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رہنے لگے تو مکہ کے لوگوں کو اس وقت بھی چین نہیں آیا. یہ مدینے پر بھی حملہ آور ہو گئے، جس میں غزوہ احد بھی واقع ہوا، غزوہ بدر بھی واقع ہوا، دیگر باقی غزوات، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچائی مکہ کے لوگوں نے. یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر وہاں موجود تھے. انہیں یقین تھا شاید آج ہمیں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ علیہ السلام ہمارے خلاف کوئی حکم صادر کریں گے، ہم کو مارنے کے لیے فیصلہ سنائیں گے، یا جلاوطن کا حکم سنائیں گے، یا قید ہونے کا حکم سنائیں گے. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تمام لوگوں کو، خصوصاً جو حضور کے دشمن تھے انہیں خطاب کر کے، اب مجھے بتاؤ آج میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کروں، آج میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ. ان میں سے ایک سردار تھا سہیل بن عمرو، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ تو بڑے شفیق بھائی ہے اور شفیق بھائی کے بیٹے، کرم والے بھائی ہے. یعنی آپ سے جو حکم صادر ہوگا وہ ہمارے خلاف نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ میرے یہاں سے، آپ سب آزاد ہو. آپ سب یہ سمجھنا ہے کہ جو لوگ حضور کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اتنی پہنچائی کہ حضور کے گھر کو گھیراؤ کیا اس نیت سے جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے ہم ایک ساتھ حضور پر حملہ کریں گے، نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گے. جو لوگ حضور کے جانی دشمن تھے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقتانہ اور ہمدردانہ فیصلہ سنایا اذهبوا وانتم طلقاء، کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ جائیے، آپ سب آزاد ہیں. اس موقع پر خانہ کعبہ کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور اس کی چابی تھی ایک
आदमी के पास जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था, जिसका नाम था उस्मान, जो कबीले शैबा से ताल्लुक रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान कहाँ है? उस्मान को लाया गया और उस्मान से चाबी ली गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताला खोला, दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए। वहां जितने बुत थे उन बुतों को निकाला बाहर, खाने काबा के अंदर की सफाई की है और वहां पर अल्लाह की तस्बीह और तहमीद की, अल्लाह की बड़ाई बयान की। और बाहर निकलने के बाद अब मसला था ये चाबी किसको दिया जाए, ये चाबी किसके हवाले की जाए। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाबी हमें दीजिए। हुजूर भी बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे और हज़रत अली भी बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस नियत से हुजूर को फरमाया कि हुजूर भी बनु हाशिम से ताल्लुक रखते और मैं भी, शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी हमारे खानदान को हवाला करेंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी वापस की उस्मान को ही, जो शैबा के कबीले से ताल्लुक रखते थे, खानदान से ताल्लुक रखते थे। इतना ही नहीं बल्कि उस्मान से कहा खुज़हा खालिदतन नाफिदतन नामिदतन, इस चाबी को लीजिए, ये आपके पास, आपके खानदान के पास हमेशा रहेगी और आपके खानदान से चाबी लेने वाला कोई जालिम नहीं होगा। जो आपके खानदान से खाने काबा की चाबी छीन लेगा वो जालिम होगा। वो कौन होगा? इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान के खानदान को एक बशारत सुनाई कि आपका खानदान हमेशा रहने वाला है कयामत तक। देवबंद के एक बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे मौलाना याकूब नानूची रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब ये गौर से सुना, पढ़ा यह हदीस कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान से कहा कि उस्मान ये चाबी आपके पास रहेगी और आपके खानदान के पास हमेशा रहेगी, आपके खानदान से कोई छीनने वाला नहीं होगा, जो छीनेगा वो बड़ा जालिम होगा, वो बड़ा। मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह एक तलवार लेके गए खाने काबा और ये शैबा के खानदान के अफराद के पास हवाला की, सुपुर्द की और कहा जब इमाम महदी का ज़ुहूर होगा हज़रत इमाम महदी को मेरी तलवार सुपुर्द करना। उन्होंने समझा कि एक खानदान हमेशा रहने वाला है, जो उस्मान जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं वो कबीला शैबा से। चनाच आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चाबी जिसके पास थी, उस्मान को उसको यकीन था कि मैं इस वक्त काफिर हूं, नाफरमान हूं, ये चाबी मुझे वापस मिलने वाली, हुजूर ने वापस की। उस वक्त ये आय करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, यकीनन अल्लाह ताला आप सबको हुक्म देता है, अन तुवद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानत वापस कीजिए अमानत वाले को, जिसकी अमानत है उसको